اس دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کے جیسا مقام رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ 24 گھنٹے مسلمان اس کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت ہے اور کروڑوں مسلمان اس کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہیں۔ مسلمان اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ موقف یعنی کیوب کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئینہ میں ایک خاص مقام کا حامل بھی ہے۔ یہاں ہم خانہ کعبہ سے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ دوستو، جس طرح خانہ کعبہ آج ہمیں نظر آتا ہے، یہ اس طرح نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں نبوت ملنے سے پہلے ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے سے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد ہر آنے والے وقت میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تعمیر تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے ایک پکی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی سب سے محفوظ آخری بڑی تعمیر تھی اور خانہ کعبہ کو پہلے سے زیادہ محفوظ تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوستو، تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک زمانے میں خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو آج شکل موجود ہے، اس میں صرف دروازہ موجود ہے، لیکن کھڑکی اب ختم ہو چکی ہے۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کے مختلف رنگ۔ ہم لوگوں نے ہمیشہ خانہ کعبہ کو کالے رنگ کے قصبہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسیت کے جن کے گھر کا رنگ کالا تھا سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگوں کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہے۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی تحویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چابیوں کو اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوالے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس محفوظ رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ یہ تجھ سے زور زبردستی اور غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائے۔ نمبر 5، پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا۔ دوستو، پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 دن عوام کے لیے کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی اس میں جا کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانہ میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اور دوسری وجوہات کی بنا پر اب خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف اعلیٰ شخص یا کوئی خاص مہمان ہی داخل ہو سکتا تھا۔ نمبر 6، خانہ کعبہ کے آس پاس ترکی کی ریاست تھی۔ دوستو، خانہ کعبہ کی وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بارش ہوتی تھی وادی میں سیلاب آیا کرتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا نظام موجود نہیں تھا اور بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ آدھا پانی میں ڈوبا رہتا تھا۔ یہاں یقیناً آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا، کیا اس وجہ سے طواف رک گیا تھا؟ ہرگز نہیں، مسلمانوں نے خانہ کعبہ کے ارد گرد تیراکی شروع کر دی تھی۔ نمبر 7، عزت و آرائش کرانے والے حکمرانوں کے نام کی تختی۔ کئی سال تک مسلمان اس بات کا اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر جانے کی سعادت ملی، اور ایک خوش نصیب وہ ہیں جن کو تصویر بنانے کا موقع ملا، اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصویریں انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھی۔ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمران نے بھی خانہ کعبہ کی آرائش کروائی تھی، اس نے اپنے نام کی تختی بھی لگوائی تھی۔ نمبر 8، خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ کے عین اوپر جنت میں ایک خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے بتایا، جو مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، مطلب ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے۔ نمبر 9، حجر اسود۔ دوستو، کیا آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں ہی کیوں گرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حجر اسود امابد کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پر قابض تھے، جبکہ یہ پتھر حضرت عبداللہ بن
بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے گروپ مارٹین کے ہاتھوں سے ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی عبادت کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے۔ یہ شیطان حجر اسود کو اپنے ساتھ عرب کے مشرق میں لے گئے اور عراق کے شہر کوفہ لے گئے، جہاں اس کو عوض تعبان وصول کیا گیا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ اس کو خلیفہ باسط کو واپس کر دیں، جب اسے واپس کیا گیا تھا تو یہ ٹکڑوں میں تھا اور اس کو یکجان کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ آ رہا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ ٹکڑے آج بھی کہیں گم ہیں۔ نمبر 10، خانہ کعبہ موقف کی شکل کا نہیں ہے۔ موقف کی شکل یعنی اسکوائر سے مشہور خانہ کعبہ دراصل متصل کی شکل میں ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی موقف کی شکل میں نہیں تھا۔ اس کی اصل زاویے کے مطابق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی تب قریش مکہ نے اس بات کی حامی بھری تھی حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوئے، فحش، چوری، جھوٹ، سود اور حرام کاری سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود بھی اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو گئے تھے جو خانہ کعبہ کی اصل تعمیر اس کے رقبے کے حساب سے کر سکے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائی جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل سے کوئی تعلق نہیں جو کہ خانہ کعبہ کے حقیقی قطر کی جانب اشارہ کرتی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری اسم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تھا، مگر یہ عظیم فریضہ انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ خلیفہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفے میں خانہ کعبہ اپنی اسی حالات میں موجود تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔